السلام علیکم ایوری ون. میں آپ کو بزنس اسکیل کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جو شاید دنیا کے ہر بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے. میرے ساتھ ایاز بھائی ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا جب ہم 4 لوگ تھے اور یہ 5واں بندہ تھا ٹیم کے اندر. اور میرے ساتھ وکاس بھائی ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا جب ہماری تعداد 8 تھی اور آج ہم 200 سے زیادہ ہیں. تو بزنس اسکیل کیسے کیا، انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیسے کیا. ہمارے پاس ایک کلائنٹ آیا جب ہم لوگ 8-10 کی ٹیم ممبر تھے، تو اس نے ہمیں آ کے اچھا خاصا بزنس دینا شروع کیا. تو ہمارا پورا کا پورا آفس، سارے اخراجات صرف ایک کلائنٹ کے پیسے پہ چلتے تھے، جو کہ آج کل زیادہ لوگوں کے ساتھ کیس ہوتا ہے. ایک دن ہم نے سوچا کہ اگر یہ کلائنٹ چلا گیا، ہم نے تو 10-15 لوگ ہائر کر لیے ہیں، اب ان ساری چیزوں کے پیسے کہاں سے دیں گے؟ بلڈنگ کے پیسے کہاں سے دیں گے؟ مشینز کے پیسے کہاں سے دیں گے؟ بل کہاں سے پے کریں گے؟ لوگوں کی سیلری کہاں سے نکالیں گے؟ اور یہی مسئلہ سب کو آتا ہے. تو ایونچولی میں نے ایک بات بولی تھی ان دونوں کو کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کلائنٹ ہمارے لیے چھوٹا ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ نے بزنس فری لانسنگ سے بزنس کو اسکیل کرنا ہے تو خود کو اتنا بڑا کرنا ہے کہ بڑا کلائنٹ آپ کے لیے چھوٹا ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا. کیوں؟ تو اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے پیسے کو ہم ری انویسٹ کرتے ہیں، اسکل سیٹ بڑھاتے ہیں، پروسیسز بناتے ہیں، اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں، ایک برانڈ آئیڈینٹی بناتے ہیں. جیب میں کچھ نہیں ڈالتے ہم لوگ. اس وقت جیب میں کچھ نہیں ڈال رہے تھے، ٹھیک ہے. اور ہم اپنے بزنس کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہمیں وہ کلائنٹ چھوٹا لگے. آج جب ہم میٹنگ کر رہے تھے 3-4 سال بعد، ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھے تو میں ان کو باہر ہی لے آیا، تو لٹرلی آج ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کلائنٹ ہمارے لیے چھوٹا ہو گیا. مے بی ہم لاس میں ہیں اس لحاظ سے. کیا ہم اس کلائنٹ کو اب ریلیز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمیں تم نقصان دہ ہو رہے ہو؟ آف کورس نہیں کریں گے. کچھ ایتھیکل ویلیوز بھی ہوتی ہیں، لیکن بتانا یہ تھا کہ اسکیل ایسا کیا کہ آپ کو وہ کلائنٹ چھوٹا لگنے لگا. امیجن کہ وہ سارا پیسہ عیاشیوں میں لگاتے، ہمیں گاڑیاں خرید لیتے، آئی فون خرید لیتے، جس کو پیسہ جسٹ ویسٹ کرتے، تو بزنس کبھی اسکیل نہیں ہوتا. آپ کو فائنینشیل نالج ہونی چاہیے. تو اینڈ میں پوچھوں گا ایاز بھائی سے کہ اگر آپ ایڈوائز کرنا چاہو میرے لوگوں کو ایک لائن میں 2 لائن میں، تو آپ کیا ایڈوائز کرو گے؟ یہ ایڈوائس ہوگی کہ بیسیکلی آپ شروع میں پیسے خرچ نہ کریں، ایگزیکٹلی ویسے کہ عیاشیاں وغیرہ نہ کریں، اور سارا اس کو ری انویسٹ کریں اور پروسیس سیٹ اپ کریں، سارا کچھ اس حساب سے اس کو بہتر لے کے جائیں، اور یہی ری انویسٹمنٹ آپ کو بعد میں پروفٹ دے گی اور فائدہ ہوگا اچھا خاصا. وکاس بھائی؟ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو آپ نے ریٹین کیسے کرنا ہے، یا ایگزیکٹلی ہم نے اس پروجیکٹ کو ریٹین کیسے کیا. تو آپ دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، اس نے ڈیلی لائف میں اپنے کوئی پرابلم فیس کرتا ہے، اس کا سلوشن تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. لیکن آن ٹاپ آف اٹ آپ نے اس کو ڈیلی بیس پہ یا ویکلی بیس پہ اسی کے پروجیکٹ میں ویلیو ایڈیشنز ویلیو دینے ایڈ ہیں. کرنی ہے. بیوٹیفل. تو ان ویلیو ایڈیشن سے کیا ہوگا، وہ کلائنٹ نہیں پھر کبھی بھی جائے گا آپ سے. تو یہ جو ہوتا ہے کہ آپ نے ریٹین اس کو کیسے کرنا لانگ ٹرم کے لیے، ویلیو تو ایڈ آپ کرنا. نے ویلیو ایڈیشن. اور ویلیو ایڈیشن کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ہر روز خود پہ کام کرنا ہے، ہر روز. جب وکاس بھائی نے ہمیں جوائن کیا تھا تو آلریڈی یہ ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت بڑے اسکیل پہ کام کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ یہ 50-60-70 لوگوں کی کمپنی میں شاید کام کر رہے تھے، اور ہمارے پاس 8 لوگوں پہ آئے تھے کیونکہ ان کو چیلنجنگ انوائرمنٹ نظر آیا تھا اور ان کو لگا یار یہ پروجیکٹ بہت کمپلیکس ہے، میں بہت سیکھوں گا. اور اتنے ایکسپیرینس کے بعد آج بھی یہ سیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم نئی ٹیکنالوجیز کو لے کے آ رہے ہیں، آج بھی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنا پرسنل اسکل سیٹ، اپنی کمپنی کے لیے، ٹیم کے لیے، ہر بندے کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. لرننگ کبھی نہیں رکنی چاہیے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ذرا سا پیسہ آتا ہے، کوئی کلائنٹ آتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ 1-1.5 سال میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، اور آپ گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہو سکون سے کہ اب تو زندگی سیٹل ہے، اب ہم آگے بڑھ کے کیا کریں گے. پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو دنیا آپ کو ریپلیس کر چکی ہوتی ہے. بزنس اسکیل کرنا ہے آپ کو، کنٹینیوس لرننگ کی ضرورت ہے، آپ کو بڑا سوچنے کی ضرورت ہے، اگلے 5 سال کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اگلے 5 مہینے کے بارے میں. تھینک یو.